حقوق میں سے بندوں کے حقوق میں سے ایک حق تاجروں کا یہ ہے. تاجر جو تجارت کرتے نا، تجارت کی بھی اپنی اصول ہے، آداب ہے. صرف پیسے کمانا مقصود نہیں ہے کہ بس صرف سرمایہ جمع کرے، حلال کا آئے یا حرام کا آئے کوئی پرواہ نہ کرے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اسلام نے اس کے احکام دیے ہیں، اصول بتائے ہیں کہ تجارت میں کون کون سی اصول کا، حقوق کا تاجر خیال رکھے. اگر ان حقوق تاجر کا خیال نہیں رکھے گا نا تو اس کی تجارت فاسد ہوگی. جو کچھ وہ کمائے گا تو ممکن ہے کہ اس میں حرام اور حلال کیا ہو، مکس ہو، ملی ہوئی ہو. تجارت کرنا اسلام میں جائز، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ تجارت بھی کرے، برکت کی چیز ہے. لیکن ساتھ ساتھ عبادات کا، نماز وغیرہ کا خوب خیال رکھے. اور کام کرنے سے بھی اسلام نے نہیں روکا، کام کرے، حلال کمائے، کیونکہ کام کرنے والا، کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. کیونکہ یہ کمانا اور اپنے لیے حلال کلانا، بچوں کو، بیوی کو، والدین کو اور خود کو حلال سے کھلانا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، ایک ڈیوٹی ہے. تو لہٰذا تجارت کر یا کوئی بھی کام کرے نا، عموماً تو تجارت کی بات ہم کر رہے، تو دلچسپی کے ساتھ کرے، محنت کے ساتھ کرے، خود سے کیا کرے، پسینہ نکالے. دوسرا حق یہ ہے کہ ہمیشہ حلال کمائے، حرام سے خود کو بچائے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور مسلمانوں کو دیا ہے کہ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے، گندی چیزوں سے خود کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ مومنو حلال، طیب، عمدہ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تیسرا حق تاجروں کا یہ بنتا ہے نا، اپنے لیے ایک اصول بنتا ہے، قانون بنتا ہے کہ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کرے، جھوٹ نہ کہے، جھوٹی قسم سے احتراز کرے، پرہیز کرے، کبھی بھی خیانت، فریب وغیرہ نہ کرے. کیونکہ جھوٹ کہنے سے، ٹھیک ہے تو کسی کو دھوکہ دے گا، لیکن آخرت میں اس کی سزا بھی تو پھر بھگتنی ہوگی نا. تو جھوٹ سے احتراز کرے، سچ کہے. تو سودا کے بیچنے کے لیے جھوٹ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. چیز بیچتے سچ بتا دے کہ اس کی قیمت ہے، یا جس قیمت سے آپ نے خریدنے ہے بتائے. اگر اس پر راضی ہو تو بیچتے، راضی نہ ہو تو کوئی اس کو مجبور تھوڑی کرے گا. ایک حق یہ ہے کہ کاروبار میں ہمیشہ دیانت، امانت اختیار کرے. کسی کو مال دینے میں یا مال خریدنے میں اچھا مال لے کے ردی مال چھوڑ کے، یا کسی کو دیتے میں بیکار مال دے کے دھوکہ وغیرہ نہ کرے، خیانت نہ کرے، امانت و دیانت سے کام لے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ شریک ہو، پارٹنر ہو، مشترکہ طور پر کام کر رہے ہو نا، تو پھر اس صورت میں دھوکہ وغیرہ نہ کرے، مال نہ چھرائے، خیانت وغیرہ نہ کرے. اور خریداروں کے لیے، گاہک کے لیے اچھا مال فراہم کرنے کی کوشش کرے، گھٹیا مال نہ دے، بلکہ ان کو کیا کر کے اچھا مال دے کے اعتماد میں لے، تو اس سے اس کی تجارت اور آگے بڑھ جائے گی. جو خریدار ان کے پاس آتے ہیں نا، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اس سے اور بھی ان کو آئیں گے اور ان کے ساتھ معاملہ، گاہک وغیرہ کھاتا بھی بنائیں گے. تو اس لیے کیا کرے، نرمی کا معاملہ کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اگر کوئی کیا ہے، بڑا آدمی ہے، تجارت کا زیادہ سامان خریدتا فروخت کرتا ہے، تو اگر اس کے پاس مزدور نہ کام پر لوگ لگائے ہو تو ان کو اجرت، پیسہ، تنخواہ بر وقت ادا کرے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، ان کو ستائے نہیں، بلکہ بر وقت کیا کرے، اپنی اجرت ان کو دے دے. اس طرح سے یہ بھی حق ہے کہ قیمتیں چڑھنے کے انتظار میں، یہ چیزوں کی جو کیا ہے قیمتیں ہیں ان کے اوپر چڑھنے میں انتظار نہ کرے کہ جب سامان
ذرا مہنگا ہو جائے گا نا تو ہم اس وقت بیچ دیں گے، تو احتکار نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، کیونکہ ذخیرہ اندوزی کرنا گناہ کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو قیمتوں کے چڑھنے کے لیے منتظر رہنا یا مہنگا ہونے کے لیے منتظر رہنا اور سٹاک کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، احتکار کرنا، اس سے احتراز کرے، گناہ کی بات ہے۔ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، جسے بعض قومیں کرتی تھی تو ہلاک ہو گئی۔ تو دیانت سے کام لے، پیمانہ صحیح رکھے، اس میں ناپ تول نہ کرے، جو طریقے ہوتے ہیں چال مکاریہ ان سے کیا کرے، احتراز کرے۔